نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ دن کے بعد رات کیوں آتی ہے، رات کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اور کیا رات صرف سونے کے لیے ہی بنی ہے۔ سلسلہ ابراہنیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں کا ایک عجیب جواب ارشاد فرمایا جس سے سارے حاضرین محفل حیران رہ گئے اور رات کے بارے میں تصور ہی بدل گیا۔ وہ جوابات کیا تھے اور رات کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کی خاص نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زینا زارعوز ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، یعنی یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اتنے بابرکت ہیں کہ ان کو صرف دیکھنے سے ہی زبان پر ذکر اللہ شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے ہدایت مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، یعنی اگر ہدایت کی بات پوچھنی ہو، اللہ کے قرب کی راہ پتہ کرنی ہو، اور کوئی ایسی چیز پوچھنی ہو جس کا علم لوگوں میں ظاہر نہیں ہے، تو اہل ذکر کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان اہل ذکر کو وہ علوم عطا کیے ہیں جو اور کسی کو عطا نہیں ہوا، اور یہ اہل ذکر وہی اللہ والے ہیں جو خود بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اور جو انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کی مجلس میں آ جاتا ہے تو یہ اسے بھی ذکر اللہ والا بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس وجہ سے خوش بخت لوگ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خوش نصیب لوگوں کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے، اور اہل مجلس کو وعظ اور نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کھڑا ہوا جو یہ جانتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے جو بات معلوم نہ ہو تو اللہ والوں سے پوچھا کرو۔ اس لیے اس نے امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب سوال کیا۔ عرض کرنے لگا، یا سیدی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مفہوم ہوا؟ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہ اللہ ہے جس نے رات اس لیے بنائی تاکہ تمہیں اس میں سکون حاصل کر سکو۔ امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ سوال سن کر مسکرا دیتے ہیں، اور آپ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے اور اس کے سوال کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سکون کا ذکر فرمایا ہے، نیند کا ذکر نہیں فرمایا، اور سکون کا مطلب نیند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ رات کو نیند سے وابستہ نہیں کیا ہے، بلکہ سکون کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور رات کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا بدل بنایا ہر اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے ذکر اور شکر کا ارادہ کیا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے رات اس لیے نہیں بنائی کہ اسے غفلت کی نیند سو کر گزارا جائے، اللہ اکبر، بلکہ رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ کا بندہ پرسکون ہو کر
اور ہر چیز سے بے فکر ہو کر اس میں اللہ کا ذکر کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کے پچھلے پہر وہ لوگ استغفار کرنے میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مومن کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ آمنا ہوا قانت انا اللیل ساجدا وقائما، مومن تو رات کی گھڑیوں میں سجدوں اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کو اپنے قرب کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں میں اپنے رب کی تسبیح کیا کیجیے، اور ایک اور جگہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور طویل راتوں میں اس کی تسبیح کیا کریں، یعنی رات اس لیے نہیں بنی کہ اسے سو کر گزارا جائے، بلکہ رات اس لیے بنی ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ، اس کی تسبیح کی جائے اور اس رب کریم سے مغفرت مانگی جائے۔ رب کریم خود آسمان سے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر بشارتیں سناتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کی جھولی مرادوں سے بھر دوں۔ سبحان اللہ۔ رات کے بارے میں سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حیرت انگیز جواب سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور رات کے متعلق حاضرین محفل کا تصور ہی بدل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دین کی صحبت اور ان کا فیضان نصیب فرمائے، آمین، اور راتوں میں اپنا ذکر اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔